السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، مدینہ کا بازار، دوپہر کی تپتی دھوپ اور ایک معصوم غلام جسے کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بظاہر معمولی غلام قدرت کے عظیم منصوبے کا حصہ بننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی عزت اور مقام بخشنا تھا کہ جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ ایک نیک دل شخصیت کی مداخلت نے اس غلام کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ وہی غلام جسے لوگ حقیر سمجھ رہے تھے، کیسے لوگوں کا رہنما اور قرآن کا نور بن گیا۔ یہ کہانی یقیناً سننے کے لائق ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی حیرت انگیز داستان سنانے جا رہے ہیں جسے اللہ نے قرآن کی خوش الہانی کی نعمت سے نوازا، یہاں تک کہ جب وہ تلاوت کرتا تو دنیا کے بہترین لوگ بھی اس کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے تھے۔ ایک ایسا غلام جو تاریخ میں امر ہو گیا اور جس کی زندگی کا یہ سفر یقیناً آپ کے ایمان کو تازگی بخشے گا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بے مثال ہستی کون تھی؟ کس طرح ایک غلام جسے بازار میں خریدنے والا کوئی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فخر بن گیا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آپ کو ایک ایسی ایمان افروز کہانی سننے کو ملے گی جو آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں ایسی ہی ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچانے میں مدد دے گی۔ تو آئیے واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ مدینہ کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو بھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری لاگت پر بھی بک گیا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتا بنت عار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان، یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان ابن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا آقا، میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہی وہ غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا،
آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں خوشگلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محبیت طاری ہو جاتی اور راہگیر ٹھٹک کر سننے لگتے۔ ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الہانی کی اس قدر تعریف کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لائے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہوں ان پر۔